صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشهور عند اللہ اثنا عشر شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان عدت الشهور عند اللہ اثنا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں اثنا عشر شہرا 12 مہینے ہے فی کتاب اللہ اللہ رب العزت کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض منہا جب سے اس نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا منہا اربعۃ حرم اور 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی سیدھا قیم مضبوط دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم پس نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر وقاتل المشرکین کافہ اور قتل کرو مشرکین سے تمام کے تمام سے کما یقاتلونکم کافہ جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مہینوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فرمایا جب سے اللہ رب العزت نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے. اللہ رب العزت نے جب آسمان زمین کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعد ہزاروں سال تک جنات یہاں آباد رہے، جانور آباد رہے. پھر بہت عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا. تو اللہ شاہ فرماتے ہیں جب سے میں نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا ہے
اس وقت میں نے مہینوں کی تعداد مقرر کر دی تھی، سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے، اور وہ 12 مہینے اسی وقت سے مقرر کر دیے گئے تھے فی کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت کی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ چیز اس وقت سے لکھ دی گئی تھی جب سے آسمان زمین کو قائم کیا۔ فرمایا آگے یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام اور مرتبہ والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، 3 تو یہ اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام تھا۔ ان مہینوں کے اندر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا حرام تھا۔ ویسے تو ہر وقت ہر جگہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ کرنا یہ حرام ہے، لیکن فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، مسجد سے باہر کرتا ہے، ایک مسجد کے اندر گناہ کر رہا ہے، فرمایا مسجد کے اندر گناہ کرنے والے کا جو گناہ کی تعداد ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، سزا اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے حرم کے اندر، اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ ایک حرم کی مسجد حرام میں گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ ایک مسجد نبی میں گناہ کرتا ہے، فرمایا اس کا جو ہے گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جگہ کے اعتبار سے سزا بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے، جس طرح جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اللہ رب العزت ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح فرمایا جگہ کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی پکڑ اور سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو، کوئی آدمی مسجد کے اندر آیا، امام رکوع کے اندر چلا گیا، تو فرمایا مسجد کے اندر آنے والے کے لیے مسجد میں دوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر رکعت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن مسجد میں دوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ آرام سے آیا، اس کو رکعت مل گئی، تو پھر فرمایا رکوع کے اندر وہ آ کر مل گیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر چلا جائے۔ اگر وہ آیا، اس نے آتے ہی تکبیر تحریمہ کی رکوع کے اندر کہی، اسی طرح رکوع کے اندر چلا گیا، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ سے کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر وہ قیام کر سکتا ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، تو اس نے آتے ہی تکبیر کہی، سیدھا رکوع کے اندر چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ ایک قیام کے اندر کہنا فرض ہے۔ اگر قیام فوت ہو گیا، فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ انسان مجبور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا ویسے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو یہاں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر تم ظلم نہ کرو، اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اب فرمایا اگر انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، کسی کو مارتا پیٹتا ہے، کسی کو لوٹ لیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، فرمایا اس آدمی کو اس کا گناہ تو ملے گا، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن فرمایا یہ پہلے انسان اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، جس چیز آپ نے اس سے چھینی ہے اللہ رب العزت کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ لیکن فرمایا جو انسان گناہ کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے، فرمایا اس کی پکڑ اس کو آخرت کے اندر چکانی ہوگی، اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر وہ انسان آ چکا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ وہ زیادتی اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے اوپر گناہوں کا وبال جمع کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا بہت اچھا اصول فرمایا اپنے اوپر زیادتی نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ 6 ہجری کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے چلے تو ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ تھا، ذی قعدہ کا مہینہ۔ اور پھر آگے حرم کے اندر ویسے جنگ کرنا، جنگ و جدال کرنا، حرم کے اندر تو انسان وہاں گھاس نہیں کاٹ سکتا، کسی جانور کو چھیڑ نہیں سکتا، تو لڑائی جھگڑا ویسے حرام تھا، پھر ویسے محترم مہینہ، پھر احرام کی حالت کے اندر تو انسان اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے بال نہیں اتار سکتا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ جہاں جا رہے ہیں اگر کفار نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ایک تو مسجد حرام ہے، پھر حرم کی جگہ ہے، پھر ذی قعدہ کا مہینہ، پھر ہم نے حرام باندھے ہوئے ہیں، تو لہذا ہم تو مارے جائیں گے۔ اب دل کے اندر یہ خلش اشکال پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً،
قتال کرو مشرکین سے، تمام کے تمام سے، جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ فرمایا ابتدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ محرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، سارے مسلمان قتل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا تم نے دفاع کرنا ہے اور ڈٹ کر دفاع کرنا ہے، جیسا انہوں نے حملہ کیا اس سے بھی زیادہ سخت تمہارا حملہ ہو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ لڑائی جھگڑا قتل و قتال حرام تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اس کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا اگر اب تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر فرمایا تمہیں بھی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور پھر بعد کے اندر اسے ہی منسوخ کر دیا گیا۔ فرمایا اب تمہیں اجازت ہے اگر کفار کسی جگہ بھی زیادتی کرتے ہیں، فساد جھگڑا کرتے ہیں، تو فرمایا تم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر کافر جو ہے تلوار پھینک دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تو پھر فرمایا انہیں قتل نہ کرو۔ تمہارا مقصد ان کی قوت کو ختم کرنا نہیں، تمہارا مقصد انہیں ذلیل و خوار کرنا نہیں، تمہارا مقصد صرف زیادتی کو روکنا ہے، ظلم کو روکنا ہے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو پھر فرمایا اس کے اوپر ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ اب اسلام نے تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول بیان فرمائے۔ فرمایا اگر کوئی انسان تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تو تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، باغات کو نہیں اجاڑنا۔ اگر کوئی انسان اپنے عبادت خانے کے اندر چاہے وہ بتوں کو ہی پوجا کر رہا ہے، اپنی عبادت خانے کے اندر ہے، فرمایا عبادت خانوں کو نہیں گرانا۔ عبادت خانوں کے اندر جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ جس کی بھی پوجا کر رہے ہیں تو عبادت خانے میں اپنے عقیدے کے اوپر وہ جس کو بھی پکار رہے ہیں، لہذا ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اگر تم ایسا کرو گے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تو متقین کے ساتھ ہے، اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر چلنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اس وقت تک ہے جب تم اللہ کے ساتھ تعاون کرتے رہو گے، اللہ کی بات مان کر چلتے رہو گے۔ اگر فرمایا ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کی مدد جو ہے پھر تم سے ہٹ جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، فرمایا جب تک مسلمان تھے، اسلام کے اوپر قائم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو مٹھی بھر مسلمان جس طرف کا رخ کرتے تھے، فرمایا فتح ان کے قدم چومتی تھی، تو ہر طرف ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آج دیکھ لیں مسلمان کم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب کم نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن مسلمان پھر بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔